بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم اما بعد. کئی دفعہ مبین میاں نے کئی دفعہ یہ اشعار مجھے دکھائے، لیکن دل میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اشعار یہ یہاں سنائیں، کیونکہ وہ شیطان دل میں بدگمانیاں ڈالتا ہے کہ جی کہیں یہ وہ خدا نخواستہ اپنا سکہ بٹھانے کے لیے پڑھوا رہا ہے. اللہ بچائے اس دن سے، اللہ بچائے. اور الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ذرہ برابر اپنے دل میں آتا بھی نہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اور اگر اس طرح کوئی اشعار کے اندر کوئی شیخ کی تعریف کی تو میرا ذہن الحمدللہ اپنے شیخ کی طرف جاتا. اب اس کو سمجھنا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وہاں ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھے، تو وہاں اس ریڈیو اسلام کے نام سے اس طرح کچھ ریڈیو وہاں چلتا ہے، تو وہاں اس پہ کسی عالم کا، کوئی بڑے عالم تھے وہاں کے، ان سے کوئی انٹرویو لے رہا تھا کہ جی کراچی سے، یہ کوئی پاکستان کے شہر کراچی سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے کیا؟ تو عالم نے بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا کہ آپ کے ملک میں دوسرے ملک کی ٹیمیں آتی ہیں، کرکٹ کی ٹیمیں آتی ہیں یا فٹ بال کی ٹیمیں آتی ہیں، تو آپ کے ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیاں آٹوگراف کے لیے ان کے پیچھے چمچہ گیری کرتے ہیں. وہاں آپ کو کبھی شخصیت پرستی نظر نہیں آئی، یہاں شخصیت پرستی نظر آ رہی ہے. بات سمجھ آگے؟ جو اللہ والے یا ان کے غلاموں سے ان کی خدمت کرے تو یہ شخصیت پرستی ہے. کھلاڑیوں کی چمچہ گیری کریں تو وہ شخصیت پرستی نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا چاہیے اللہ سے کاٹ کر اپنے آپ کے اپنے سے جوڑ رہے ہیں، اللہ بچائے اس سے. تو یہ بس بات وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح ہماری رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح دوڑ رہا ہے. مختلف قسم کی بدگمانیاں، مختلف قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنا، دور کرنا، اور کچھ بھی نہیں. ابھی خط کا جواب دے رہا تھا، دکھ بھی ہوا، لیکن بہرحال وہ تو دنیا کا حصہ ہے. ایک گھرانہ جوڑا، اللہ حضرت شیخ دامت برکاتہم کسی تعلق والے سے، خادم سے، تو اس گھر کا ایک فرد بیمار ہو گیا. اب خاندان والے کہہ رہے دیکھو تم لوگ سختی کرتے ہو نا اس لیے یہ بیمار ہو گیا، تم لوگ سختی کرتے ہو نا اس لیے بیمار ہو گیا. اتنی سختی نہیں ہے، تم نے جوان بچے کو اتنی سختی کر کر کے اس کا یہ حال کر دیا. تو وہی اگر وہ ایک بچہ، اگر مثال دے رہا ہوں، ایک خاندان کا ایک فرد اگر وہ بیمار ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کتنے سینکڑوں خاندان جوڑے ہوئے، ہمیں کوئی مثال تو دو کوئی بیمار ہے، لیکن کسی کی زبان ہم بند تو نہیں کر سکتے نا، ہم تو نہیں بند کر سکتے کسی کی زبان. اب وہ خاتون لکھ رہی ہیں کہ جی تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ، خاندان والے تانے دیتے ہیں، تو الحمدللہ اس کا جواب یہی ہے کہ مفت میں سنت ادا ہو رہی ہے. کیا نبیوں کو تانے نہیں دیے گئے تھے؟ کیا نبیوں کو نہیں ستایا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سارے نبیوں کے سردار امام، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نہیں کہا گیا تھا؟ بھائی کہا گیا تھا، نہیں کہا گیا تھا، سب کو پتا ہے. کیا پاگل نہیں کہتے تھے؟ نعوذ باللہ. مجنون نہیں کہتے تھے؟ دیوانہ نہیں کہتے تھے؟ کیا یہ کفار یہ نہیں کہتے تھے کہ ان پر جو ہے وہ ہمارے بتوں کا اثر پڑ گیا، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ اور جو ہے وہ اس کے ایک کلام جانتا ہے، جو ہے وہ اس کے کلام میں جادو ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر بھی ہے. واقعہ مشہور ہے کہ ادھر مکہ والوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. حدیث پاک سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ گے؟ کہا ایمان لے آئیں گے. اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پڑھیں گے نا، محمد نے ہم پہ جادو کر دیا. پھر کہنے لگے چلو ہم پر کیا ہوگا، جو قافلے آ رہے ہیں شام سے ان سے پوچھیں گے، جب وہ قافلے پہنچیں گے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی یہ منظر دیکھا؟ اب جب قافلے والے آئے انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اب جواب یہ تھا کہ محمد نے ساری دنیا والوں پہ جادو کر دیا. جس کو نہیں ماننا وہ ماننا ہی نہیں، بس اکڑ ہے نا، اکڑے جھکنے نہیں دیتی. یہ شیطان کے اندر اکڑی تو تھی. ذرا سنیے گا، بڑی عجیب و بڑی غریب بات سامنے آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب بات. شیطان کیوں مردود ہوا؟ یہ ذرا وہ بھی نہیں اوپر رکھتے دے دوں. حافظ ابن حجر نے منبہات کہی ہے، منبہات میں لکھا ہے کہ محمد ابن دردی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، ایک حافظ ابن حجر اسقلانی ہے، ایک ابن حجر مکی بھی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے شیطان 5 وجہ سے بدبخت ہوا، شیطان 5 وجہ سے بدبخت ہوا، اللہ ہمیں بدبختی سے بچا دے۔ پہلی وجہ، اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ نمبر 2، اور نہ ہی اس گناہ پر وہ نادم ہوا، ٹھیک۔ نمبر 3، اور نہ ہی اس جرم پر اپنے نفس کو ملامت کیا کہ میں نے یہ آ جانا یہاں انگو بیا، نہ ہی اس جرم میں اپنے نفس کو ملامت کیا۔ نمبر 5 اور نمبر 4، اور نہ ہی توبہ کا ارادہ کیا۔ 4 ہو گیا نا بھائی، 5واں سنیے گا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ یہ 5 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے شیطان بدبخت ٹھہرا۔ نمبر 1، اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ نمبر 2، نہ ہی اس پر ندامت طاری ہوئی۔ نمبر 3، نہ ہی اس جرم پر اپنے نفس کو ملامت کیا۔ نمبر 4، نہ ہی توبہ کا ارادہ کیا۔ نمبر 5، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ اب سنیے گا، آگے سنو، یہ شیطان کا طریقہ، اب سنیے گا۔ جبکہ آدم علیہ السلام 5 وجہ سے خوش بخت ہوئے، بابا آدم علیہ السلام 5 وجہ سے خوش بخت ہوئے۔ اپنی غلطی کا اقرار، وہ عصیان نہیں تھا، نسیان تھا۔ عصیان کے معنی گناہ، نسیان کے معنی بھول۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آدم سے نسیان ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی، عصیان نہیں تھا۔ جہاں عصیان کی نسبت ہے تو اس کی تشریح بھی فرما دی کہ وہ اصل عصیان نہیں تھا، اصل نسیان تھا، بھول تھی۔ اپنی غلطی کا اقرار کیا، آگے سنے گا۔ نمبر 2، اس پر نادم ہوئے۔ نمبر 3، اس پر اپنے نفس کو ملامت کیا۔ نمبر 4، توبہ میں جلدی کی۔ مزہ آ رہا ہے؟ نمبر 5، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آگے کیا ہے؟ فتاب علیہ، ٹھیک ہے۔ فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنے اس نسیان پر اللہ سے معافی مانگتے رہے، ٹھیک۔ کتنے برس تک؟ 40 سال تک۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رونے سے، جو آپ کے رونے سے آنسو نکلتے رہے، اس روئے زمین پر جتنے بھی مختلف انواع کے پھول ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ نے ان پھولوں کو انہی آنسوؤں سے پیدا فرمایا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے ہی اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آگے سنیے گا۔ فتلقى آدم من ربه، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے گئے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اب وہ کلمات وہ پڑھے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور انہوں نے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، معافی مانگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ سب کو پتا ہے وہ الفاظ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ نعرہ تھا آدم علیہ السلام کا۔ ادھر شیطان مردود، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے شیخ عارف باللہ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب برکاتہ فرماتے شیطان کے پاس علم کا عین تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ ہر نبی کی جو شریعت ہے اس کی کلیات اور جزیات، سارا کا سارا علم اس کو دیا گیا تھا۔ کام بنا دوستو؟ نہیں بنا۔ نمبر 2، اس کے پاس معرفت کا عین بھی تھا، اللہ کو پہچانتا تھا۔ نمبر 3، اس کے پاس عبادت کا عین بھی تھا، بہت بڑا عابد تھا، ہزاروں سال عبادت، لیکن ایک عین کی کمی تھی، اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ حکم کس کے لیے دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ بس اکڑ گیا اور نعرہ لگایا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ اس کو آپ نے جو ہے وہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کرتے کرتے گیا، برباد ہوا، اور اسی میں کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو بھی برباد کرنا چاہتا۔ میں عالمہ ہوں، میں حافظہ ہوں، بھابھی کو جو ہے وہ تانے دے رہی ہے، جاہل، گوار، دیہاتی، ان پڑھ، کہ تجھے آتا کیا ہے، تیرے ماں نے سکھایا کیا، بھابھی سے باتیں نہیں کر رہی، اکڑ، بھابھی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا رہی، اکڑ،
بھابھی سے قطع تعلق کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی گناہ ہے، اس حال میں اگر کوئی مر گیا دوزخ میں جائے گا. اکڑ جھکنے کے لیے تیار نہیں. اللہ بس اس تکبر سے اللہ بچا دے، اس اللہ تعالیٰ بڑائی سے اچھا پتہ بھی نہیں چلتا نا، انسان کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے. اب جو ٹیسٹ ہوئے جو رپورٹ آئی کہ بھائی آپ کو تو 2 سال سے ہیپاٹائٹس سی ہے آپ کو. کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جراثیم موجود تھے آپ کے اندر، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. اور اب بیماری اس حد تک آ چکی ہے کہ آپ کے جگر کافی متاثر ہو چکا ہے. اسی طرح یہ بیماریاں ہوتی ہیں تکبر کی اور حب جا کی، حب با کی، یہ کینہ، یہ بغض، یہ انتقام کا جذبہ، دوسروں کو نیچا دکھانا، اور زبان جو ہے وہ دوسروں کے لیے اللہ معاف کرے نازیبا الفاظ، گالیاں، گندے گندے الفاظ، دوسروں کو تان تشنی کا نشانہ بنانا. تو یہ بیماریاں موجود ہیں، پتہ نہیں چلتا. انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے مجھ سے زیادہ متواضع کوئی نہیں، حالانکہ حقیقت میں اس سے بڑھ کر متکبر کوئی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کیا عجیب انداز سے سمجھایا. فرمایا جس وقت انسان اپنی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے، میں نے بیان کیا ہے، مجھ جیسا کون بیان کر سکتا ہے. مجھے لوگ بلاتے ہیں مختلف شعروں سے، دوسروں کو کیوں نہیں بلاتے؟ مجھے بلا رہے ہیں. درس قرآن، مجھ جیسا درس قرآن کوئی دے نہیں سکتا. فہم میری ایسی فہم مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی کسی کے پاس. اور قرات ہو میں تو سبا اشرا کا قاری ہوں. یہاں جتنے بھی ہیں نا سارے مجہول پڑھتے ہیں، میں ایسا پڑھتا ہوں، مجھ جیسے پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر. اور اذان مجھ جیسے کوئی اذان دے نہیں، اشعار مجھ جیسی آواز کسی کی ہے ہی نہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے میری شکل ایسی ہے، میرا چہرہ ایسا ہے. اب یہ چیز ہے، اسی چیز کی وجہ سے انسان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے. کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ بات چل رہی نا کہ ہاں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت انسان اپنی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے اس وقت یقین جانو اللہ کی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے. بس بات ہی ختم. اور جس وقت انسان اپنی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، جو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں، اور یہ ہے میرے دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں. یہ فوراً یہ دولت ملتی نہیں ہے، میں عرض کر دوں، یہ مقام ایسے نہیں ملتا، ایسے نہیں ملتا. کوئی تھوک رہا ہے، مٹی ہے نا، مٹی پر کوئی تھوکے تو مٹی چلاتی ہے، محسن چلاتی ہے مٹی. اگر مٹی پر کوئی بلغم پھینک دے مٹی چلاتی ہے کیا؟ ایک وقت آتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ والوں کی صحبت کے فیضان، دنیا نے دیکھا کہ جو آدمی جس کے مڈل ایسٹ کے اندر جس کے علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اتنے بڑے عالم علامہ کا لقب ملا، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند دن کی صحبت کی برکت سے آنے والوں کی جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں، وضو خانے کی بلغم صاف کر رہے ہیں. ایسے وضو خانے تھوڑی تھے جیسے ہماری مسجدوں میں وضو خانے، بلغم صاف کر رہے ہیں، واش روم صاف کر رہے ہیں. دنیا نے دیکھا اتنا بڑا عالم. تو یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان آتا رہتا ہے، یار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ چیز انسان کو یقین کرنے مار دیتی. میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب تکبر ہے نا. میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں بیانات کے لیے نہیں بھیجا جا رہا؟ دوسرے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ مجھے کیوں پیچھے کیا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں پیچھے کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ پتہ نہیں ہے شیخ کی تربیت ہے، پیچھے نہیں کیا جا رہا، در حقیقت کسی راستے سے آگے سنیے گا بائی پاس کے ذریعے تجھے اللہ کے قریب کیا جا رہا ہے بھائی. اصل جو ہے وہ شیخ کا قرب نہیں ہے، اصل تو اللہ کا قرب ہے. اللہ اپنا قرب عطا فرما دے. شیخ مقصود نہیں ہے، جس نے شیخ کو مقصود بنایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھینگا ملے گا، ٹھینگا، ہاں کیا ٹھینگا کہتے ہیں نا، چلو جو بھی کہہ لو آپ. اور جس نے اللہ کو مقصود بنایا، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
حضرت خواجہ عزیز الحسن مجلس رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھتے تھے، ہر ایک کا اپنا انداز، آگے بیٹھنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. میرے پیارے شیخ عارف باللہ صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب برکاتہ فرماتے ہیں شیخ کے پاس ایسی جگہ بیٹھو جہاں شیخ کی نظر زیادہ پڑتی ہو، وہاں بیٹھو. اور فرمایا دیکھو ایک عام مجمع میں نظر بڑھ جاتی ہے، عام مجالس کے علاوہ خاص مجلس میں بھی آؤ، اس میں خاص جو ہے وہ نظر پڑتی ہے. میں وہ شعر سنا دیتا ہوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، میں تو بات کر رہا ہوں اللہ والوں کی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں ایسا، یہ بس یہ چیز انسان کو مار دیتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بیوی ہے تو وہ رو رہی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا. شوہر ہے تو وہ اللہ معاف کرے برباد ہو رہا ہے کہ میری بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی. ہر ایک کو اپنے حقوق کی پڑی ہوئی ہے، دوسروں کے جو حقوق ہیں اس سے کوئی سروکاری نہیں. یہاں تک کہ خاتون نے اس طرح اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ وہ ماں کی سائیڈ لیتا ہے، اپنی بہنوں کی سائیڈ لیتا ہے، سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتا ہے، غلط کرتا ہے جو بھی بہرحال. لیکن اے میری بہن، اس شوہر کے ہاتھوں سے اللہ نے جو تجھے نعمتیں کھلائی ہیں تو ان کو گن کے دکھا ذرا. کتنی بڑی نعمت ہے شوہر، کتنی بڑی نعمت ہے. ہم مفتی نعیم صاحب دام برکاتہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، استاد جی کا سایہ اللہ سلامت رکھے. ایک مسئلہ آیا تھا میرے پاس، ایک خاتون نے لکھا تھا کہ شوہر کام نہیں کرتا، اس کی بہنیں کام کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور بس میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہوں، میں مزید اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی، کام کاج نہیں کرتا، بہنیں کام کر رہی ہیں، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، اب میں خلا لینا چاہتی ہوں. مفتی نعیم صاحب سے میں نے عرض کیا استاد جی اس طرح فرمایا، اس عورت سے کہہ دو کہ شوہر کو نرمی محبت سے کہتی رہے، صلاۃ الحاجت پڑھے اور شوہر سے نرمی سے کہتے کچھ کام دھندا کرے. فرمایا کہ عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں. اگر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ الفاظ میرے ہیں، ٹھیک ہے استاد جی کے نہیں ہیں، اگر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اس کو اپنی نظر رحمت سے دور کر دیں گے. عجیب جملہ، عجیب جواب دیا استاد جی نے. فرمایا اس عورت کو لکھ دو، چھت ہوتی ہے اگر سے ٹین کی ہی کیوں نہ ہو. بات میں آ رہی، چھت ہوتی ہے اگر سے ٹین کی کیوں نہ ہو، سیمنٹ کی ہی کیوں نہ ہو، چھت ہوتی ہے. اسے کہو شوہر تمہارا صاحبان ہے، مت کرو. ایک عورت گالیاں دیتی تھی شوہر کو، بہت ستاتی تھی، گالیاں دیتی تھی. اچانک بیچارے کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا انتقال ہوا تو اب رو رہی ہے، اتنے برس گزر چکے اب تک رو رہی ہے، میں نے کیا کیا. دوسری طرف ایک عورت وہ ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہی ہے. میرے بابا بیمار ہیں، جا سکتی ہوں؟ شوہر سفر میں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی کہیں پر. فرمایا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، گھر میں رہو. بابا کا انتقال بھی ہو گیا، جا سکتی ہوں؟ نہیں. جنازہ اٹھنے کا وقت ہے، نہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں، نہیں گئی. مدینے کی آبادی کتنی تھی اس وقت، لیکن نہیں گئی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی سے پیغام بھجوایا، اس عورت سے کہہ دو کہ تمہارے صبر پر اللہ نے تمہارے بابا کی بخشش کر دی. کل حضرت کا بیان ہی اسی پہ تھا ماشاءاللہ. فرمایا شوہر سے پوچھے بغیر جا رہی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں، دکانداروں سے ہنس کر باتیں کر رہی ہیں، شوہر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تو خیانت کر رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت تو کر رہی ہیں، شوہر کے ساتھ بھی تو خیانت کر رہی ہیں نا. غیر مردوں کے ساتھ اللہ معاف کرے بیٹھی ہوئی ہیں، دیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، جیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، گپ شپ لگا رہی ہیں، بہنوئی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، گپ شپ لگا رہی ہیں. یہ سب نامحرم ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، اور تنہائی اللہ معاف کرے گپ شپ لگ رہی ہے. اب بتا نہیں سکتا تفصیل، وقت نہیں ہے. شوہر بات کر کے تو دکھائے نا. شوہر نے کہا تم یہ تمہاری یہ طریقہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ اچھا نہیں لگتا تمہارا یہ طریقہ، تم مردوں سے اس طرح ہنس کر باتیں کرتی ہو. پتہ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ اصل میں تمہارے جو ہے نا دل میں خرابی، اس لیے تمہیں ہر آدمی خراب نظر آتا ہے. تمہارے اپنے اندر عیب ہے، اس لیے تم کو میرے اندر عیب نظر آ رہے ہیں. اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ یہ تو سامنے شوہر کا حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. یہاں تک کہ ایک لڑکے نے نیا جوڑا شادی شدہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرے جو کلاس فیلو آتے نا، یہ تمہارے میرے بھی کلاس فیلو تھے، تمہارے بھی کلاس، یہ لڑکے آتے ہیں ہیلو ہائے تم سے کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. بیوی نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ ہی ہوئے تھے شادی کے، کہنے لگی سنو
تو میں چھوڑ سکتی ہوں، اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتی. آج کل یہ واقعات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، خصوصاً موبائل کے بارے میں، کہ بیوی یہاں تک کہہ رہی ہے کہ شوہر سے کہ تجھے چھوڑ سکتی ہوں، موبائل نہیں چھوڑ سکتی. دھڑلے سے گری، دھڑلے سے. اور جو عورتیں کماتی ہیں نا، کمانے کے لیے باہر جاتی ہیں، اور جن کی تنخواہ شوہر کی تنخواہ سے زیادہ ہونا، اللہ اللہ، پھر سوچ ذرا شوہر بات کر کے دیکھیں کہ چل نکل میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اپنے آپ کو پال سکتی ہوں، اپنے بچوں کو پال سکتی ہوں. صرف اتنا ایک ہی سوال کرتا ہوں ان عورتوں سے، ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اگر آپ بھی کام کر رہی ہیں شرعی مجبوری میں، شرعی حدود کے ساتھ، اس کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کے بابا بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے بابا کی سیلری کم ہے، آپ کی سیلری زیادہ ہے، کیا آپ اپنے باپ سے یہ کہیں گی کہ میری سیلری زیادہ ہے، یہاں زیادہ پیسہ میرا لگتا ہے، ابا آپ کچھ نہیں کرتے، نکلو یہاں سے، گیٹ آؤٹ؟ نہیں، توبہ، میں مر جاؤں، زمین پھٹ جائے، زمین کے اندر دھس جاؤں، زمین مجھے نگل لے، توبہ، مجھ پر آسمان ٹوٹ جائے، توبہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، توبہ میری توبہ. میرے شیخ فرماتے ہیں یہاں تو تصور بھی نہیں کر رہی باپ کے بارے میں. تجھے پتا ہے شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی بڑھ کر ہے، باپ سے بھی بڑھ کر ہے. مفتی نعیم صاحب برکاتہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، میری بہنوں غور سے سنیے گا. عبادات کے اندر نئے طریقے بدعت کہلاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا بھئی؟ علماء بیٹھے ہوئے، عبادت کے اندر نئے طور طریقے کیا بدعت کہلاتے ہیں، لیکن شوہر کو خوش کرنے کے لیے نئے طور طریقے شریعت کی حدود میں رہ کر وہ عبادت کہلاتے ہیں. کیا عجیب جملہ فرمایا. شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے نئے طریقے، یعنی بہترین کھانے بنائے، اس کے لیے نیٹ میں نہیں گھسے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ پھر نیٹ میں گھس رہی ہیں. برازیل کے کھانے، ارجنٹائن کے کھانے، انڈا بنانا تو آتا نہیں، چلے وہ ارجنٹائن جو ہے وہ ارجنٹائن برازیل کے کھانے، پہلے یہ تو بناؤ، یہ تو سیکھو. آملیٹ بنانا تو آتا نہیں ہے. نئے کھانے، بہترین ڈشز اپنی حیثیت کے مطابق، اور شوہر کے لیے جو ہے وہ کمرے کی حد تک بناؤ سنگار، اور شوہر کا دل خوش ہو رہا ہے. پیارے شیخ فرماتے ہیں جب گھر میں اس آدمی کو توجہ ملے گی نا، ابھی دوسری طرف آتا ہوں، اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، آتا ہوں اس طرف انشاءاللہ. جب اس آدمی کو گھر میں یہ سکون ملے گا، انشاءاللہ اس کی نظر نہیں اٹھے گی خراب کیا، صحیح اچھی نظر بھی نہیں اٹھے گی انشاءاللہ. یعنی صحیح نظر بھی، اچھی نظر تو نہیں، صحیح نظر بھی نہیں اٹھے گی. یہ نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے دل کے اندر میل نہیں آئے گا انشاءاللہ. اب اس دوسرا رخ سنیے گا. بڑی تیزی کے ساتھ یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جن گھروں میں مرد جو ہے وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، کمرے میں بھی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے موبائل لیپ ٹاپ، ارطغرل کا بے غیرتی کا ڈرامہ، کارٹون، فنی ویڈیوز، لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ، اور یہ چیزیں ساری بکواس، سب یہ گن، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے. ایسی عورتوں کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں، ان کے عقل پر بھی عذاب ہے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب دل چاہتا ہے کہ ہم بھی موبائل لیں. اب دل چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارا شوہر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، دل چاہتا ہے ہم بھی لڑکوں سے باتیں کریں. اب تو دل چاہتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں. یہ واقعات آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک بچی بھی خلا ہو چکی ہے، اتنی نیک بچی ماشاءاللہ، 2 بچے بھی ہیں اس کے. اس نے شوہر سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ سرتاج آپ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ پتہ ہے کیا جواب دیا اس آدمی نے؟ کہنے لگا کہ یہ میرا معاملہ ہے ذاتی، خبردار میرے معاملات میں آگے کچھ کہا، میری مرضی میں لڑکیوں سے باتیں کروں، لڑکوں سے باتیں کروں. اور آگے کہنے لگا تجھے کس نے منع کیا، تو بھی لڑکوں سے باتیں کر. غیرت کہاں چلی گئی؟ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب انسان سے حیا ہی ختم ہو جائے، پھر جو چاہے کرے. ایک جو اپنی بیوی کی عزت کا محافظ تھا، ظالم، وہی بیوی سے کہہ رہا ہے بات کرو. کل رات حضرت نے کیا واقعہ سنایا عجیب و غریب، ایک تابعی کا. یہ وہ تابعی ہے، نام حضرت نے نہیں بتایا، میں بھی نہیں بتا رہا، پتہ چلے گا بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ تابعی وہ ہیں کہ جو دین کی باتیں کرتے تھے، صحابہ کو بھی رلا دیا کرتے تھے. ایسے تابعی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. حضرت سنا رات کا بہن، عجیب و غریب. مکہ میں ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اپنے شوہر سے کہنے لگی
کوئی ایسا بھی ہے مجھے دیکھے اور نہ پھسلے؟ مجھے دیکھنے ہر دیکھنے والا بڑے سے بڑا پھسل جائے، فریفتہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ شور نے کہا ایک ہے ایسا شخص، اور بھی ہوں گے لیکن یہاں ایک شخص میری نظر میں ہے۔ ہاں کون؟ وہی تابعی کہ ابھی جاتی ہوں، ابھی منٹوں کے اندر ابھی اس کو الو بناتی ہوں۔ حرم شریف اس زمانے میں، حرم شریف جیسی جگہ، خیر القرون کا دور تھا، صحابہ موجود تھے، یہ تابعی ہے، ٹھیک۔ اس عورت نے کہا کہ وہ آپ سے کچھ بات پوچھنا ہے۔ اب وہاں لوگ اور بھی موجود تھے، تنہائی تو تھی نہیں، سائڈ پہ لے گئے۔ اس نے اپنے چہرے سے جو ہے نا وہ اس نے نقاب جو ہٹایا، اس اللہ والے نے فوراً اپنی نظر کو جھکا دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ آیت یاد آ گئی۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے، مردوں سے، کہ اپنی بعض نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک کی ترتیب بتا رہی، جس کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا، اب کوئی کہے جی یہ تو بڑا بدتمیز آدمی ہے، تو اس قسم کی باتیں کر رہے، تو اور بھائی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں بیان کریں گے کیا؟ کسی نے حضرت سے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا آتی ہے، شرما کر واپس چلی جاتی ہے۔ سرور بھائی کہاں پہنچے آپ؟ پہنچ گئے شیرپاؤ؟ آپ سو رہے؟ اچھا، فوراً تابعی نے آنکھیں جھکا دی۔ اب ذرا سنیے گا آگے عجیب و غریب بات۔ اس عورت نے جس نے گناہ کی دعوت دی، اس شوہر کی غیرت کہاں گئی جس نے بیوی کو جاتی جاؤ جاؤ تم پھنسانا چاہو تو پھنسا لو مولوی کو، جاؤ۔ اور یہ بھی اس کی عقل پر عذاب کے آ کر تابعی سے کہہ رہی ہے، اور گناہ کی دعوت۔ اس تابعی نے نظر جھکا کر چند سوالات کیے کہ میرے سوالات کا جواب دو پھر میں غور کروں گا۔ پہلا سوال، اب میں مختصر بتا رہا ہوں۔ موت کا فرشتہ تیرے سر پر کھڑا ہو اس وقت تجھے یہ گناہ یاد آئے گا؟ مولانا مفتی نہیں ہو، جب موت کا فرشتہ تیرے سر پر کھڑا ہو، تیری روح قبض کرنے کے لیے آ چکا ہے اور عالم غیب تجھ پر منکشف ہو چکا، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس وقت تو مجھے گناہ کی دعوت دے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ ایسی گولی دل پہ لگی نا، یہ جملہ اللہ والوں کی زبان پہ اللہ اثر رکھا ہے۔ کا دوسرے سوال کا جواب دو کہ جب اعمال نامے تولے جا رہے ہیں اور تمہارا اعمال نامہ اس وزن ہو رہا ہو تو اس وقت کیا تجھے یہ گناہ یاد آئے گا؟ کہ نہیں۔ کہ جب پولیس رات کے پل سے گزرے گی اس وقت تجھے گناہ یاد آئے گا؟ تقاضا نہیں۔ کہ جس وقت تو اپنے اعمال نامے کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگی اس وقت تجھے گناہ یاد آئے گا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا جاؤ۔ یہ عورت گھر آئی تو اب یہ عورت پھر وہ عورت نہیں رہی، اور اس عورت نے دین کا لباس اللہ نے جذب کر دیا اور دین کی طرف آئی، اللہ کی نیک بندی بنی، پارسا بنی۔ اور اس کا شوہر کہنے لگا کہ ایک تابعی نے میری بیوی کو بگاڑ دیا، ایک تابعی نے میری بیوی کو بگاڑ دیا، ملانی بنا دیا۔ بیوی جو ہے وہ پردے میں آ گئی۔ مجھے تو وہ بیوی اچھی لگے جو میرے دوستوں کے ساتھ ہیلو ہائے کرے، ان کے سامنے چائے رکھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اپنے ناز رکھے، نخرے ان کو دکھائے، ان کے ساتھ گھومے پھرے، نائٹ کلب میں جائے، ناچے، نعوذ باللہ۔ ایسی بیوی چاہیے جو جینز پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، بال اس کے جو ہے وہ بال اس کے کٹے ہوئے ہوں۔ بینچ پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پارک تھا۔ ایک آدمی نے کہا ساتھ والے سے، کدی کو توبہ توبہ توبہ، کیسا وقت آ گیا، ان لڑکیوں کو حیا نہیں آتی، اس طرح اچھل اچھل کھیل رہی ہیں۔ تو ساتھ میں جو بھی تھا اس نے کہا شٹ اپ، یہ لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا اچھا اچھا، مجھے کیا پتا آپ اس کے ابا ہیں۔ کہا شٹ اپ، میں اس کی اماں ہوں۔ سمجھ آئی؟ ہمارے ماسٹر صاحب سناتے ہیں اس پر، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا بال کٹوا دے، بیٹا بال کٹوا دے، اماں کٹوا دوں گا، بیٹا بال کٹوا دے۔ وہ بار بار آخر اس کا اماں کیا مسئلہ ہے آپ کو، آپ میرے بالوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، بال کٹوا دے بال کٹوا دے بال کٹوا دے۔ اصل مسئلہ یہ کہ جو لوگ تیری بہن کو پسند کرنے آتے تجھے پسند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستوں ساتھیوں، کس طرف چلے، کس طرف چل پڑے۔ پچھلے جمعے کو بھی بتایا، آج اس جمعے کو بھی بتایا تھا۔ میرے دوست ہیں مدرسے کے طالب علم میں، نیک ہے ماشاءاللہ، پارسا۔
اپنے بھائی کے کمرے میں جا رہے تھے، ماں نے روک دیا، نہیں اندر مت جاؤ۔ اماں کیوں؟ بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ نہیں، اندر تمہارے بھائی کی جو نا کلاس فیلو 2 لڑکیاں آئی ہوئی، ایک سو رہی ہے، ایک تمہارے بھائی کے ساتھ بیٹھی اسٹڈی کر رہی۔ سوچے، اور باپ کو خبر بھی نہیں ہے، ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی کہاں گئی ہوئی ہے، اور بھیجیں یونیورسٹی اور بھیجیں کالج، اللہ معاف کرے۔ حافظہ بنانا نہیں، وہ پسند نہیں ہے، عالمہ بنانا یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے ہماری بچی کی ڈگری ہو، بڑی ڈگری ہو، تو جو ہے اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ سے آئے گا، اور دوسری بات ہے کہ کل کو کچھ ہو گیا نا تو میری بچی جو ہے نا وہ جو ہے سسرال والوں کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں، خود کچھ کما سکے گی، نعوذ باللہ۔ شروع سے ذہن یہ بنا ہوا ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ ذرا سنیے گا، باتیں تو بہت ساری ہیں، ذرا سنیے گا، بڑی عجیب و غریب بات ہے بھائی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی اچھی مثال دی، سنیے گا۔ یہ ہے بات، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح معلق ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اس معصیت سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ بڑی اچھی مثال دی ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ عثمان غنی سنیں گے؟ وہ فرماتے کہ گناہگار کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھیں بند کرنے والا بینا شخص جب آنکھیں بند کر لے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس لحاظ سے یہ بینا اور نابینا شخص جب آنکھیں بند کر لے تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لحاظ سے یہ بینا اور نابینا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، نہ یہ دیکھتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے۔ فرق یہ کہ نابینا شخص کو آنکھوں کی روشنی ہی حاصل نہیں ہوتی اور بینا شخص اگرچہ روشنی رکھتا ہے مگر غلاف چشم کی وجہ سے وہ روشنی کام نہیں کرتی۔ اس طرح ایک مومن کے نور بصیرت پر جب بہیمت اور ضلالت کا حجاب پڑ جاتا ہے تو وہ کافر کی طرح معصیت اور طاعت کا فرق نہیں پہچانتا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجائے کہ مومن جس حالت میں زنا کرتا ہے تو اس کا نور ایمانی بہیمیت اور معصیت کی تاریکی سے ایسا مدھم پڑ جاتا ہے کہ اسے بھی معصیت کرنے سے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، اور جب بندہ اس معصیت کے بعد صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ حجاب بہیمیت پھر چاک ہو جاتا ہے اور نور ایمانی پھر جگمگانے لگتا ہے توبہ کی برکت سے۔ آگے سنیے گا، امام بیہقی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے الوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جو شخص کسی ظالم کی مدد اور نصرت کے لیے نکلتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے تو بلا شبہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ احادیث بالا سے معلوم ہو کہ غصہ مراد غصے کا ناجائز استعمال ہے، کیونکہ محض غصہ آ جانا برا نہیں، اس لیے کہ یہ تو طبعی چیز ہے۔ ظالم کی نصرت اور جھوٹ ایسے گھناؤنے جرم اور گناہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایمان میں بگاڑ آ جاتا ہے اور یا ایمان گویا کل عدم ہو جاتا ہے۔ سنیے گا، زید بن اچھا آگے عجیب بات لکھی ہے استاد مفتی نعیم صاحب نے، فضائل ایمان سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ جس طرح گناہوں کے صدور سے ایمان مضمحل اور بے نور ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے بالعکس اگر کوئی سعادت مند شخص کسی کامل اللہ والے کی صحبت اور معیت میں تزکیہ نفس کے ذریعے اپنے قلب کو نور ایمانی سے جگمگا لے تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ یہ کلمے کا اخلاص ہے کہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ اب دیکھیں مضمون مختلف ہی بیان ہو رہے ہیں، بات دل میں ایک چیز آ رہی ہے تو اس کو جلدی عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ جلدی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ پہلے یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک روایت ہے سنا دیتا ہوں۔ اللہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، مشہور صحابی ہیں، صاحب السر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ان کا لقب ہے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پوچھتے تھے کہ اے حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کون کون ہیں، لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہیں عمر کا نام تو ان میں نہیں ہے. بس اتنا بتا دو، کہیں عمر کا نام تو ان میں نہیں ہے. دوستو کیا ایمان تھا کہ جب مسلمان ہوئے تو روایت میں آتا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. ایسا ایمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیا اللہ نے ایمان دیا تھا، اور ڈر کتنا، خشیت کتنی، اللہ کا خوف کتنا. یہاں تو دو رکعت تہجد کیا پڑھ لی، ایک بیان کیا کر لیا. بھائی اپن تو بخشے بخشائے استاد. تبلیغ میں وقت لگ گیا، اپن تو بخشے بخشائے. مدرسہ کھول دیا، اپن تو بخشے بخشائے. ان حضرات کو کتنا ڈر رہتا تھا، پتہ نہیں کب کیا بنے گا، پتہ نہیں کس وقت اللہ ناراض نہ ہو جائے میری کسی بات سے، کسی ادا سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنیے گا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا. کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمی کے بقدر لوگ شریک ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنے کا حال اور اس کے مقتدا کا حال، ماں اس کے نام کے نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام صاف صاف مجھے بتا دیا. آگے سنیں گے. عبد الرحمن بھائی سناؤں بھائی سنیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں پوچھا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے. ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ یعنی یہ خیر القرون کا دور ہے، وحی کے نزول کا دور ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف فرما ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کیا کوئی ایسا دور آئے گا کہ یہ خیر و برکتیں ختم ہو جائیں گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں برائی آنے والی ہے. میں نے عرض کیا اس برائی کے بعد پھر بلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی سے فرمایا کہ حذیفہ اللہ کا کلام پڑھ اور اس کے معنی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر. مجھے فکر سوار تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برائی کے بعد بھی کوئی بھلائی آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے ہوں گے جیسے پہلے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھلائی کے بعد پھر برائی آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور دوزخ کی طرف لے جائیں گے. میں نے عرض کیا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دیکھیں، میں علماء سے جو سنا، مفتی صاحبان سنا، وہ بتا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ، کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دوزخ کی طرف لے جائیں گے. حدیث پاک کا انکار، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ کا انکار، منکرین حدیث، منکرین قرآن، منکرین حدیث، صحابہ پر تبرہ کرنے والے، ائمہ پر تبرہ کرنے والے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ بعد والے پہلے لوگوں کو برا برا کہیں گے. ایسے لوگ اللہ بچائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا، مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت عافیت کا معاملہ ہے، مدارس ہے، علماء ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تبلیغی جماعت ہے الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، مشائخ ہیں جگہ جگہ، اللہ سلامت رکھے. لیکن ایک بات بڑے غم سے کہتا ہوں کہ ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کی غیبت کر رہا ہے، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کے لیے دل میں برائی رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے. وہاں کیوں بچے جا رہے ہیں، آپس میں تذکرے ہو رہے ہیں، پڑھائی نام کی تو وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے یار. اصل میں کھانا اچھا ہے نا تو اس لیے بچے وہاں زیادہ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کھانے کا معیار نہیں ہے لیکن پڑھائی ہمارے یہاں ایسی پڑھائی ہے.
اب یہ غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں. ارے وہاں کے جو محتمم صاحب ہے بھائی، وہ تو بڑے چالاک آدمی، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہے، کہاں کہاں تک. اور بھائی پچھلے ہفتے تو انہوں نے 0 میٹر جو ہے وہ آلٹو کار لی ہے، نیا ماڈل لیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ میں نے خود یہ الفاظ سنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈبل ڈور گاڑی اس زمانے میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 98 کی بات، 98-99 کی بات بتا رہا ہوں. گلشن نمبر میں جب میں تھا سراب کوٹ میں، درجہ رابعہ کا سال تھا جس سال مولانا حبیب اللہ مختار سب شہید ہوئے تھے. تو ایک بڑے استاد ہمارے وہ گاڑی میں آئے وہاں پر، تو کسی طالب علم نے کہا دیکھو مدرسے کا محتمم ہے نا، یہ گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس تنخواہ کتنی ہوتی ہے، یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یار خدا کے لیے بدگمانی مت کرو، مجھ سے پوچھو کہ یہ اپنے علاقے کے جاگیردار لوگ ہیں، جدی پشتی جاگیردار ہیں. ارے بھائی 900 کنال زمین تو ان کی ایک جگہ پر ہے، 900 کنال. اب کنال کتنا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، 900 کنال ایک ہی جگہ پر ان کی زمین ہے. اس کے علاوہ اور زمینیں کتنی، جدی پشتی یہ لوگ مالدار ہیں بھائی. اور ان کا اپنا بزنس تھا، اپنا کاروبار تھا کسی زمانے میں. اور پھر مفتی احمد الرحمان صاحب اللہ غری کا رحمت فرمائے، یعنی مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تو تم تدریس کی طرف آؤ، تو تدریس کی طرف پھر آئے. میں نے کہا کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ پیارے شیخ فرماتے تمہارے اخلاص کا اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے مدرسے کے ساتھ کوئی مدرسہ بنے. ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے کو برداشت نہیں کر رہا، اخلاص کہاں ہے؟ اللہ خوش ہوں گے؟ اللہ تو اس سے خوش ہوں گے کہ یہ دعائیں کرے گا اللہ اس مدرسے کو ترقی دے. اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے چاہا کہ میرے رب کا دین چمکے، میرے رب کا نام چمکے. یہ نہیں چاہا کہ اللہ میں چمکوں، یہ چاہا کہ میرے رب کا دین چمکے. اور یہاں جو ہے وہ کوئی تبلیغ میں جوڑا ہے تو دوسروں کو برا بلا کہہ رہا ہے، جو خانقاہ میں جا رہا ہے تو وہ دوسروں کو رگڑا لگا رہا ہے، اللہ معاف کرے، دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں، وہاں ایسی ہے، وہاں یہ، وہاں یہ. بس جو ہوں بس میں ہوں، سب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، باقی سب خراب ہیں، اللہ معاف کرے. خدا کے لیے پھر کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی زبان کھولنے سے پہلے ہم کچھ سوچیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا عجیب بات شیخ نے، میرے پیارے شیخ نے فرمایا پہلے فرقے کم ہیں کہ اہل حق کے اندر بھی فرقے بنے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ خانقاہوں میں جا رہے ہیں، پیر پرستی ہے، نعوذ باللہ، اس قسم کی بات ہے. ارے بھائی یار پیر پرستی تھوڑی ہے. جاؤ دیکھو بڑے بڑے مفتی صاحبان، بڑے بڑے ان علماء نے اپنے سر پر کسی پیر کا سایہ نہیں رکھا کیا؟ شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کس سے بیعت تھے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کس سے بیعت ہوئے؟ غیر عالم سے، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے میرے بابا کے مجھ پر احسانات اتنے کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میرے بابا کا یہ بہت بڑا احسان کہ بابا نے میرا ہاتھ اور بھائی کا ہاتھ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں دے دیا تھا، ورنہ بابا خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، لیکن اپنے بچوں کو کس سے بیعت کروایا؟ ایک غیر عالم سے. مفتی صاحب کی نظریں جان چکی تھی، پرکھ چکی تھی، دیکھ چکی تھی کہ اس آدمی پر، ڈاکٹر صاحب پر، ان پر ڈاکٹریت کا غلبہ نہیں ہے، ان پر دنیا کا غلبہ نہیں ہے، دنیا کی ڈگریوں کا غلبہ نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے ان کے دل پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہے. اور یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ بیان کے لیے آتے تھے دارالعلوم کراچی، اور ادھر مفتی تقی عثمانی صاحب کئی سفر پہ گئے تھے یا کوئی اس طرح کوئی پروگرام تھا، اپنے شیخ سے مشورہ نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے آنا ہی چھوڑ دیا. تربیت ہوتی ہے نا، آنا ہی چھوڑ دیا. 2 مہینے 2.5 مہینے تک نہیں آئے بیانات کے لیے. پھر ان حضرات نے منت خوشامد کی، حضرت غلطی ہوگی معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے پیارے. تو جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اللہ معاف کرے. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں وہاں جا رہا ہوں. ابے بھائی گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ. ابے گمراہی کی طرف جا رہا ہے پاگل، کھڈے میں گرائیں گے، دوزخ کے کھڈے میں گرا رہے ہیں تجھے. تو جا رہا ہے وہاں، اپنے سے جوڑتے ہیں اللہ سے کاٹ کر، مت جا وہاں پر، چل وہاں چل. اب یہ باتیں کہنے والا یہ عالم نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا، مجھ جیسا رنگروٹی ہوگا جو کہے گا بھائی یہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، ادھر شرک ہو رہا ہے، وہ بھی بدعت ہے. یہ ایک میں موحد ہوں، باقی سب دنیا میں مشرک ہے. اللہ معاف کرے. مجھ جیسا کوئی نہیں، جس کو فارسی میں کہتا ہے بزبان حال یہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی ڈنگر نہیں. وہ جملہ یاد نہیں ہے
کہ میرے علاوہ کوئی ڈنگر نہیں، میں سب سے بڑا ڈنگر ہوں. پتا نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ڈنگر کس کو کہتے ہیں. چلے بس اچھا چلے بھائی سنیے گا. تو یہ میرے استاد مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، استاد جی فرماتے تھے دین کے کسی شعبے میں لگ گئے ہو، سارے شعبوں کے لیے دعائیں کرو، سارے شعبوں کے لیے دعائیں کرو. سنیے گا، فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آدمی کو گمراہ کریں گے، دوزخ کی طرف لے جائیں گے. میں نے عرض کیا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا، کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا. سنیے گا آگے، چونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کا بتلا دیا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا ایک منافق ہے مگر میں نام نہیں بتاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو معزول کر دیا، غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا کہ وہ کون ہے. جب کوئی شخص مر جاتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق فرماتے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے یا نہیں. اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھتے تھے، ورنہ وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، سنیے گا، تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے. اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی. راز کی باتیں کس کو بتائی جاتی ہیں؟ وفادار کو، بے وفا کو. بھائی کیسے وفادار تھے دیکھیں، رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پہ جا رہا ہوں. اس پر رو رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اللہ کو خوش کر کے جا رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہوں. اس کے بعد کہا یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما. اسامہ بن زید رضی اللہ فرماتے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے ایک بلند مکان کی چھت پہ چڑھے، پھر صحابہ رضی اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا حقیقت یہ کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے جس طرح بارش برستی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان قریب گونگے، بہرے اور اندھے فتنوں کا ظہور ہوگا. جو شخص اس فتنے کو دیکھے گا اس کے قریب جائے گا، وہ فتنہ اس کو دیکھے گا اور اس کے قریب ہو جائے گا. نیز اس فتنے کے وقت زبان درازی تلوار مارنے کی مانند ہوگی. اللہ اکبر. آگے سنیے گا نا. حضرت عمرو ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم، پڑھ لیجیے بھائی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اسلام حجاز، مکہ اور مدینہ اور اس کے متعلقات کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اس طرح جگہ پکڑے گا جیسے کہ بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑ لیتی ہے. اور دین اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا، یعنی دین کو اوپری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، ان قریب اسی حالت کی طرف لوٹ جائے گا جس حالت میں شروع ہوا تھا. قیامت کے دن بڑے مزے میں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اجنبی اور اوپرا سمجھا جاتا ہے. ارے داڑھی رکھ لی، ارے اتنی سختی، فلمیں چھوڑ دی، موبائل چھوڑ دیا، اسمارٹ فون بیچ دیا، نیٹ، فیس بک، لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑ دی. یہ وہ لوگ ہیں جو میری اس سنت کی اصلاح کریں گے جس میں لوگوں نے فساد پیدا کر دیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پرفتن دور میں، جبکہ ہر طرف بے دینی، فحاشی اور عریانی کا سر. یقین جانے مجھے پتہ بھی نہیں تھا تشریح ہوگی، وہی تشریح ہے ماشاءاللہ. شریعت مقدسہ پر نہ صرف بذات خود عمل پیرا ہیں بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح اور ان کی ہدایت کے لیے اپنی جان اور مال اور عزت آبرو کی پرواہ کیے بغیر شب و روز اللہ کے دین کی اشاعت میں منہمک ہیں، جو مذہب اسلام کی جنونی حد تک کے شیدائی ہیں، جو بددینوں کی طرف سے گالم گلوچ، لعن تان کو بڑی فراخ دلی سے برداشت کر جاتے ہیں. کبھی بنیاد پرستی کا تانا ہے تو کبھی دقیانوسی ہونے کا خطاب ہے. فنڈامنٹلسٹ ہے نا، وہ کیا ہے بھائی، اسٹیٹمنٹس پتہ نہیں کیا ہے، میری زبان پہ نہیں چڑھتا. فنڈامنٹلسٹ، ٹھیک، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہے، اللہ معاف کرے.
دین پہ چلنے والوں کے لیے، دین پہ چلنے والوں کے لیے. ایک لڑکا حضرت کے پاس آتا تھا، نوجوان، تو اس کا کالج شروع ہوا. تو پہلا دن تھا، نماز کا وقت ہوا، پیریڈ چل رہا تھا. اس نے کہا سر، جو بھی انداز تھا، ایکسکیوز می یا جو بھی کہا، جو ٹیچر پڑھا رہا تھا اس نے کہا جی، کہ سر وہ نماز کا وقت ہے، میں نے نماز پڑھنی. کہ جاؤ بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے میرے لیے دعا بھی کرنا. اب سب ہنس رہے ہیں. جب یہ کھڑا ہوا نماز کا کہنے کا سب اس طرح ہنس رہے ہیں، ہی بس کر رہے ہیں، پتہ نہیں آوازیں نکال رہے ہیں، مولوی مولوی مولوی. ابھی سر اس کو ذلیل کرے گا، بیٹھ جاؤ یہی نماز پڑھ. نماز ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے. ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، جعلی آدمی تھا، نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا. بات سمجھ آ گئی نا؟ یا وضاحت کروں بھائی؟ اس کا وضو ٹوٹ گیا، پیچھے بلوچ نماز پڑھ رہا تھا. محسن سر میں درد ہے؟ ہاں اوور ٹائم لگایا کیا تمہیں؟ اچھا چلا بھائی، دکان میں اوور ٹائم لگایا یار، اس کی دکان ہے بیچارے کی. یا دودھ کا حساب کر رہے ہو کیا؟ اچھا، تو وہی اس کے نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، پیچھے بلوچ نماز پڑھ رہا تھا. اس جوان نے پھر بھی نماز پوری کر دی. بلوچ نے کہا واہ استاد واہ، پنچر گاڑی تم نے منزل تک پہنچایا استاد، واہ سر. پھر عرض کیا بہت آواز ہم نے دھیمی، ٹھیک ہے نا، اس کا خیال کرنا. پنچر گاڑی استاد تم نے منزل تک پہنچایا، واہ کمال کیا استاد، کمال کی بات ہے. پنچر گاڑی وہ منزل تک پہنچا دی. ایک شخص نے وضو کیا، نماز میں سجدہ سہو کیا. کسی کوئی عالم نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، اس نے کہا بھائی آپ نے سجدہ سہو کیا، کوئی واجب چھوٹ گیا تھا کیا؟ کہ نہیں بس تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی. چلتا ہے سب، اللہ معاف کرے. عجیب، یقین کریں عجیب، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. یہ جو نماز پڑھانے والے نا، ان کے کندھوں پر کتنا بڑا بوجھ ہے، انہی کو ہم ملامت کرتے ہیں. کمیٹی بنا دیتے ہیں اور پھر مشورے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو نکالو، اس کی چھٹی کرو. یہ ہماری مطلب کا نہیں ہے، یہ ہمارے مفادات پہ ضربے لگاتا ہے. کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ سودی لین دین کرتا ہے، امام صاحب تو سود پہ رگڑا لگا رہے ہیں، نکالو اس کو. یہ ہمارے خلاف بیان کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک امام کو نکالا کس پر؟ کہ یہ عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، نعوذ باللہ. اتنا پیارا آدمی، اتنا پیارا آدمی، یہ الزام لگا کے نکال دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنیے بھائی، سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. اچھا، جو شب و روز اللہ کے دین کی اشاعت میں منہمک ہیں، جو مذہب اسلام کی جنونی حد تک شیدائی ہیں، جو بددینوں کی طرف سے گالم گلوچ، تان و تشنی بڑی فراخ دلی سے برداشت کر جاتے ہیں. کبھی بنیاد پرستی کا تانا ہے تو کبھی دقیانوسی ہونے کا خطاب ہے، کبھی شدت پسندی کا پروانہ ہے تو کبھی دہشت گردی کا تمغہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال یاد رکھے کہ کام آئے گا. کبھی آپ نے سنا کسی عیسائی نے کسی عیسائی کو انتہا پسند کا؟ یاد رکھیے گا، آپ کام آئے گا انشاءاللہ. کبھی آپ نے سنا کسی یہودی نے کسی یہودی کو انتہا پسند کا؟ کسی ہندو نے ہندو کو انتہا پسند کا؟ افسوس کہ مسلمان غیروں کی بولی بول رہے ہیں، مسلمان کو انتہا پسند کہتا ہے. مدرسوں میں نہیں جانا، مولویوں سے دور رہنا، تبلیغ والوں سے دور رہنا، یہ ایسا کر دیتے ہیں ویسا برین واش کر دیتے. ابھی اس بچے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ برین واش. اب وہ بیمار ہے بیچارہ، اس کی بیماری کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ یہاں جڑ گیا ہے، اس کی وجہ کوئی اور بھی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری وجہ سے بیمار ہو. یہاں اتنے سارے آپ بتائیں، یہ تو سب ماشاءاللہ ہنستے، کتنے عرصے سے یہ آ رہے ہیں. آپ کو کوئی بیماری ہوئی؟ گھر میں لڑتے ہو کیا بیوی سے؟ کیا بلکہ یہ تو پٹ کے آتے ہیں بیچارے. وہ ایک تو بڑے شوق بڑے فخر سے کہتا ہے، میں نے کہا بیوی سے پٹتے ہو؟ کہ بس ایک ہی دفعہ پٹا تھا. میں کیا ہوا؟ لات ماری تھی مجھے، بس فجر کی نماز کے لیے اٹھایا، لات ماری مجھے، اٹھو بس. یا تو بےچارے پٹے پٹائے آتے ہیں بےچارے سب کے سب. اچھا بھائی سنیے گا، مگر یہ قابل مبارک لوگ ہیں دنیا کی ذلت اور رسوائی، تان و تشنی، فقر و فاقہ وغیرہ سے بے نیاز ہو کر آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے شریعت کو جنہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے. اللہ کی خوشنودی ان کا منظور نظر ہے. ایسے ہی مشکل وقت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی ہے
یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں دین پر مضبوطی سے کاربند رہنے والے آگ کے انگارے کو پکڑنے والوں کی طرح ہوں گے. یہی ہو رہا نا. اللہ اللہ. آگے تفصیل ہے بھائی. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر جلدی سے، پھر انشاءاللہ بس دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا کریں مل جائے. نشان لگایا تھا. چلے یہ نکال بس. ٹھیک ہے، وہ پانی پلا دیں. ہاں یہ مل گیا. یہ پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. حضرت سالم بن ابی جعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ابو سعد بن منبر رضی اللہ عنہ نے 100 غلام آزاد. اچھا یہ نیچے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جو ہی ہم مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سوار ہمارے ارادے سے سواری سے اترنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے یوں لگتا ہے کہ وہ سوار ہمارے ارادے سے یہاں آیا، یعنی ہم سے ملنا چاہتا ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چنانچہ وہ سوار ہم تک پہنچ گیا، اس نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کے پاس سے حاضر و خدمت ہوا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا ہے، یعنی مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے. اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سکھلا دیجئے کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ایمان یہ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. اس شخص نے عرض کیا میں ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں ان اعمال کی پابندی کروں گا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک، اب اس نے اقرار کر لیا زبان سے نا، کہ اچانک اس کے اونٹ کا پاؤں چوہے کے بل میں، وہ اونٹ پہ بیٹھ چکا تھا واپسی کے لیے، اونٹ کا پاؤں چوہے کے بل میں داخل ہو گیا، جس سے اس کا اونٹ گرا اور اوپر سے وہ شخص بھی گر پڑا اور وہ اونٹ اس آدمی کی کھوپڑی پر آ پڑا جس سے اس کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اٹھا لو. چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی سواریوں سے اس کی طرف کودے اور اس شخص کو بٹھایا. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی روح قبض ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف سے منہ پھیر لیا. پھر فرمایا کیا تم نے اس شخص کی طرف سے منہ پھیرنے کو نہیں دیکھا کہ میں نے ادھر سے اس لیے منہ پھیرا کہ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کا انتقال بھوک کی حالت میں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو اٹھا لو. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اٹھا کر پانی تک ہم لے گئے، اس کو غسل دیا، اس پر حنوط خوشبو ملی اور اس کو اٹھا کر قبر تک لے گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے لاحت بغلی قبر بناؤ. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ شخص ان لوگوں میں سے جنہوں نے عمل تو بہت تھوڑا کیا اور اجر بہت زیادہ حاصل کیا. اور ایک روایت میں کہ اس کے اونٹ کا پاؤں خرگوش کے بل میں داخل ہو گیا. بہرحال اونٹ خرگوش کا بل ہو یا جو ہے چوہے کا بل، یہ واقعہ ہوا تھا. اور ایمان لے کر آیا. کوئی نماز پڑھی تھی اس نے؟ صرف اقرار ہی تو کیا تھا. ہاں بھائی دوستو، نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ دی،
روزہ رکھا، حج کیا، کوئی عمل تو نہیں کیا تھا، بس ایک گواہی دی اور اس کی موت آ گئی۔ اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے موت سے پہلے، موت تو اسی وقت لکھی ہوئی تھی، اسی طرح لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت دینی تھی بس۔ اس طرح میرے دوستوں ساتھیوں، جس کو اللہ اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اللہ ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا وضو نہیں وہ وضو کر لے۔ پرچی آئی ہے کیا؟ نہیں ثاقب، کیا صورتحال ہے؟ نہیں آیا میسج، ابھی کر دیں گے، گھر والے سن رہے نا آپ کے۔ عبداللہ ان کے بیٹے نا، عبداللہ میاں حافظ بن رہے ماشاءاللہ، تو ان کو بخار ہے، وامٹنگ بھی ہو رہی ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ رمضان بھائی کے گھر والوں کو بھی اللہ صحت دے، عبد القیوم صاحب کو بھی اللہ صحت دے، اللہ نئی جوانی عطا فرمائے۔ ہاں، بلی کے خواب میں پیزا، چلے چلے، جزاک اللہ، بہت اچھا کیا۔ ایک بات خاص سن لیں، بہت ہی اچھا کیا، مجھے بتا دیا، ذہن میں تھا اب، لیکن اب نکل گئی تھی بات، تھا ارادہ تھا لیکن ابھی ذہن میں نہیں تھی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں ہمارا جو تعلق ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہاں ہم جو ہے وہ کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آئے، یہاں جو ہے ہم رشتہ داریوں بڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ ایک عورت نے کہا میں بیان سننے اس لیے آئی تھی کہ میں یہاں بچیاں آتی ہیں بیان سننے کے لیے، ماشاءاللہ 100 کے قریب خواتین بیان سن رہی، ماں بہن بو بیٹی شرعی پردے کے ساتھ۔ اچھا، وہ خاتون کہنے لگی میں اس لیے آئی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے مجھے لڑکی چاہیے تھی، میں لڑکی دیکھنے آئی ہوں۔ تو یہ رشتہ شادی سینٹر نہیں ہے، رشتہ سینٹر نہیں ہے، ایک تجربہ ہے، اور تجربہ یہ کہ رشتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بتا دیا وہ الگ بات ہے بھائی، یہ رشتہ بھائی باقی آپ کی بات، آپ کا ہمارا رشتہ نہیں کرایا جاتا، پہلے بتا دوں۔ پتا چلا یہ ان کا فون آیا کہ شیخ تم نے رشتوں کی بات کی تھی کہ تم رشتے بتا دیتے ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہنچاتے نہیں ہو لیکن بتا دیتے ہو، کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیتے ہو، تو شیخ مجھے رشتہ چاہیے۔ قاری صاحب کس کے رشتے ہیں؟ کہ شیخ وہ شرم آ رہی بتاتے ہوئے، مجھے اپنے لیے چاہیے۔ تو میرا جواب قاری صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ قاری صاحب اس عمر میں رشتے نہیں آتے، اس عمر میں فرشتے آتے۔ سمجھ گئے عبدالقیوم صاحب؟ اللہ عمر میں برکت دے سب کے۔ تو بھائی یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، ذہن ہم بنا لیں، ہم اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے لیے جمع ہونا ہے، اللہ کے لیے ہمارا جدا ہونا ہے، تاکہ پھر اللہ کے نام پر پھر جمع ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کی بات ہے، میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا بھائی ہمارے محلے میں جو ہے وہ ایک دوست میرے ہیں بہت اچھے، ان کی بچی ہے، وہ بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہے۔ میں نے بتا دیا، ہمارے محلے میں ایک دوست، انہوں نے کہا یہ بھی رشتے کی تلاش میں، بتا دیا۔ نکاح میں بھی میں شریک ہوا، نکاح ہمارے وہ دوست نہیں پڑھا ہے، وہ ماشاءاللہ مسجد کے امام اس وقت تھے، مدرسے کے معتمم بھی ہیں۔ شادی کو کافی عرصہ گزرا، اب بیچ میں جب بھی کوئی میاں بیوی کا جھگڑا تو لڑکی کا باپ میرے پاس، تم نے رشتہ کرایا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں نے رشتہ ایسے تھوڑی، میں نے رشتہ کرایا تھا تو مجھے کیا پتا کہ ان کی لڑائیاں ہوں گی آپس میں، اور میں نے کیا آپ کو اس وقت ضمانت دی تھی کہ بھائی کوئی لڑائی، تم نے رشتہ کرایا تھا، تم بیچ میں پڑھو، تم نے رشتہ کرایا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ تو بس وہ حضرت تو اس معاملے میں بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہمارا یہ معاملہ، ہم اس سے اللہ بچائے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات تھی جو خاص وہ یہ کہ مالی معاملات، تو یہ ہم یہاں کوئی مالی معاملات نہیں کرے گا کسی سے، مجھ سے جو تعلق ہے وہ مالی معاملات آپ اپنے جہاں کرنا کریں، یہاں مالی معاملات نہیں۔ مجھے پتا چلا ایک ساتھی کا جو ہے وہ دوست، میرے بہت قریبی دوست، انہوں نے بتایا شیخ دکھ ہو رہا ہے، آپ تمہیں بتاؤں گا، تمہیں بھی پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بتا؟ کہ ایک شخص جو ہے وہ بیانات میں آنے لگا ہے اور اس کے میسج بہت آ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، مجھ پر قرضہ ہے، میری مدد کرو، گھر میں فاقے ہیں، مدد کرو۔ تو میری تو اتنی گنجائش نہیں، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ اس سے کہہ دو کہ تم شیخ سے پوچھ لو، شیخ کہیں گے تو میں دے دوں گا، بس اس کے بعد پھر خاموشی، تو بھائی یہ چیزیں یہاں نہیں ہوگی۔ کاروبار یہ ہوا اتنا، یعنی شخص اتنا قریب، عبدالرحیم صاحب گواہ ہیں اس کے،
میں خدا نخواستہ حقارت کی نہیں، اللہ بچائے کسی مسلمان کو حقیر سمجھوں، اللہ بچائے، اتنا قریب کا آدمی، اتنا قریب کا آدمی، اتنا قریب کا آدمی، جو آپ اگر میں یہ کہوں مبالغہ نہیں ہوگا کہ جس کو حضرت کا دایاں ہاتھ، حضرت کا دایاں ہاتھ اور بیان کرنے والا اور بیان میں لوگوں کو رولانے والا، ایسا جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جوڑ دے، کسی بھی جہاں ان کی مناسبت اللہ ان کو ترقی دے، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی، لیکن بات تجربے کی بات ہے کہ جو شیخ کے بتائے ہوئے اس راستے سے طریقے سے ہٹا نا اور پھر خدرائی پہ چلا تو پھر تباہی آئی۔ اب وہ نئے جو لوگ جڑ رہے تھے، کچھ مالدار لوگ بھی جڑے، اب جب وہ مالدار لوگ جڑے تو اس نے ان کے ساتھ دوستیاں لگانا شروع کر دی، ہوٹل پہ جا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، برگر جو بھی، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو شیخ کا دایاں ہاتھ، شیخ کے ساتھ ساتھ شیخ کی جگہ بیانات کر رہا ہے، ٹھیک، اچھا غور سے سنیے گا۔ اس نے ان نئے آنے والوں سے کہا یار وہ میں بزنس شروع کر رہا ہوں تو تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تم سرمایہ لگاؤ، انویسٹ کرو، تم کچھ انویسٹ کرو تم بھی، اس طرح کچھ لوگوں سے ساتھی سے کہا، اور میں تم کو جو ہے اتنے فیصد جو ہے نا تو میں منافع دوں گا، لوگوں نے دے دی۔ اچھا ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ شیخ کو نہیں بتانا، یہیں سے دال میں کالا شروع ہو جاتا ہے، شیخ کو نہیں بتانا، یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، شیخ کو نہیں بتانا۔ اب وہ جب یہ انہوں نے پیسے دے دیے بھولے بادشاہ نے، شیخ کو بتایا بھی نہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ کاروبار فوراً جو ہے نا کاروبار چلا نہیں، ایک آدھ مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد پیسے سب کے سب ڈوب گئے سب۔ اب وہ پروفٹ مانگ رہے، ہمارا پروفٹ، ہمارا سرمایہ، ہمارا پروفٹ، اس نے کہا سب ختم، خلاص، سب ختم ہو گیا، سب ڈوب گیا۔ اب آئے وہ لوگ حضرت کے پاس، حضرت وہ اس نے پیسے لیے تھے ہم سے، پروفٹ دوں گا، اور یہ تو وہ تو ٹھینگا دکھا رہا ہے۔ اب حضرت نے اس کو بلایا، ان صاحب کو بلایا کہ بھئی آپ نے ان سے پیسے کس سے پوچھ کے لیے؟ ان کو کہا آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا وہ ہم تو کہہ رہے تھے یہ خاص آدمی ہے، میں کوئی خاص ماس نہیں ہوتا، شیخ کا خاص وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بس اس کو سمجھو۔ میں جب اس نے تم سے کہہ دیا کہ شیخ کو نہیں بتاؤ تو سمجھ جانا چاہیے تھا نا تم کو، تو میں نے کبھی تم سے مانگے؟ نعوذ باللہ، میں نے تم سے کہا کہ میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، میں نے تم سے کہا کہ یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ؟ ہم تو یہاں اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، مال کہاں سے آ گیا؟ اس آدمی کی، اس شخص کی خلافت واپس لی گئی، اور واللہ عالم بالصواب۔ پھر اس کے بعد پھر تو خیر وہ نظر ہی نہیں آئے بیچارے، پھر نظر ہی نہیں آئے، کیا حالات گزرے، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی ہم یہاں ان چیزوں کے لیے ہم جو ہے جمع نہیں ہوئے، ماں بہن وہ بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، اور یہاں تو ایسا بھی ہو چکا ہے محلے میں بھی کہ میرا نام استعمال کیا گیا۔ ایک تو گھر کا نام استعمال کیجیے، ہمارے خواتین نے، جو کچھ ایک خاتون ایسی تھی جو گھر گھر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کے گھر والے، امام صاحب کے گھر والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، آنا جانا ہے، اور یہ وہ ہے، ہم لوگ غریب ہیں۔ اب وہ بیچارے نام سن کر وہ تعاون کر لیا کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا، میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے، اور پھر اعلان کرنا پڑا مسجد میں، بھئی ایسا بھی اس طرح خواتین گھوم رہی ہیں، نام استعمال کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آ گئے یہاں پر، میں بیان پہ گیا تھا صدیق اکبر مسجد، مولانا عدنان سے میں نے کہا بھئی آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو وہ اتنے میں جو ہے مولانا عدنان نماز کے بھی ٹائم ہو چکا تھا، تو ایک صاحب آئے، اور جس نے دیکھا انہوں نے کہا کوئی ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بڑا علامہ آ گیا، ایسا چوغا پہنا ہوا ہے، ایسا چہرہ۔ کہ پوچھے امام صاحب کہاں ہیں؟ اب ان واردات کا طریقہ دیکھیں، امام صاحب کہاں ہیں؟ مولانا عدنان نے بتایا وہ بیان کے لیے گیا ہوا ہے۔ کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ وضو کر کے آیا، کہا کہ میں امام صاحب کا جو نا کلاس فیلو ہوں۔ اب مولانا عدنان نے کہا کہ یہ امام صاحب کا کلاس فیلو ہے، عالم ہے، چلو نماز یہ پڑھا دیں۔ آگے بڑھا دیا، نماز ختم ہوئی، اپیل، چندہ آگے تو سنیے نا، جو داستان گھڑی، چندہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہمارے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے قریبی ایک صاحب، ان کے بیٹے سے الگ لیے، ان سے الگ لیے،
پھر اعلان کرنا پڑا بھائی میرا کسی سے کوئی بعد میں پیسے دینے کے بعد مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی اس طرح بندہ آیا تھا میں نے پیسے دیے تمہارا نام نہ میرا واسطہ نہیں میرا تعلق ہی نہیں. تو اس کی پھر بتا رہا ہوں بھائی ایسا نہ ہو کہ کہے کہ جی شیخ نے بھیجا ہے میں نے کسی کو نہیں بھیجا بھائی. ٹھیک ہے اس سے بچیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ثاقب میاں کو اللہ صحت دے, اللہ عبداللہ میاں کو صحت دے, تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. اللہ جی بیٹھنا قبول فرما دے, کہنا قبول فرما دے, سننا قبول فرما دے. اللہ بتکلف قبول فرما دے. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. مولا کریم آپ بتکلف قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. اللہ اخلاص عطا فرما. اگر آتے ہوئے ہماری نیت نہیں تھی یا ہم نے نیت نہیں کی, اللہ اب نیت کرتے ہیں اللہ آپ کے لیے بیٹھے تھے, اللہ آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا آپ کے لیے تھا, اللہ آپ راضی ہو جائیں. کوئی نام و نمود نہیں آپ کی رحمت سے, آپ کے کرم سے اللہ کوئی نام و نمود نہیں. مولا کریم کوئی دنیاوی تعلقات بڑھانا مقصود نہیں. اللہ آپ کے نام پر جمع ہوئے. مولا کریم اب ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنے محبت کے نشے میں ہم سب کو چور کر دے. اللہ مولا کریم خودرائی سے بچا دے. اے اللہ خودرائی سے بچا دے, خودرائی سے بچا دے. پلک چھپکنے کی دیر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تکبر غصہ جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں اللہ ان تمام بیماریوں سے یا چھوٹی بیماریاں ہیں اے اللہ ان روحانی بیماریوں سے مجھے ہم سب کو ماں بہن وہ بیٹیاں نہیں آ سکی اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی ہم سب کو شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنے بڑے کرم کا معاملہ فرما دے. آپ دونوں جہاں کے مالک ہیں اللہ جی, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. ہر غم سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما دیجیے. جنہوں نے دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اللہ جی امید وابستہ رکھتے ہیں پیغام بھیجا نہیں ملا, سب کی مشکلیں آسان فرما دے. اللہ میرے شیخ کا رتبہ بلند فرما, سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے. اے اللہ حضرت کو کروڑوں 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 جانے عطا فرما. حضرت کے رنگ میں رنگ دیجیے اللہ, حضرت کی دعاؤں میں رنگ دیجیے اللہ. مولا کریم آپ کے نیک بندے کا اعتماد ہے. مولا کریم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے مشائخ کا, ہمارے بزرگوں کا سایہ, ہمارے علماء مفتی صاحبان کا سایہ اللہ ہمارے سر پہ تادیر سلامت رکھیے. اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما. مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. سعادت دارین فلاح دارین مولا کریم ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہمارے استاد مولانا قاری نورزمان صاحب کو صحت عطا فرما. بیماری کا نام و نشان مٹا دیجیے. استاد مولانا خطیب عبدالرحمان صاحب کو اور استاد مولانا محب اللہ صاحب کو, استاد مولانا سالک ربانی صاحب اور استاد مولانا قاری عبید اللہ احرار صاحب, جتنے بھی اساتذہ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد کو قائم فرما دے. تڑپتا ہوا دل عطا فرما. اللہ جی اشک بار آنکھیں عطا فرما. یاری عطا فرما. فداکاری عطا فرما. اللہ جی ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اے اللہ ہماری کوئی سانس آپ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے. اللہ ہمارے دل کی کوئی دھڑکن اللہ آپ کی یاد کے بغیر نہ گزرے. مولا کریم اگر کچھ لمحات غفلت میں گزرے تو یا اللہ ہمارے دل پر بے چینی کو یا اللہ تعریف فرما دے. ہمارے دل کو بے چین کر دے اللہ. بس یا اللہ آپ کی یاد سے ہی اور آپ کی اللہ ذکر سے ہی اور یا اللہ آپ کی طرف توجہ سے ہی اللہ ہم اپنے دل میں ایک کیف اور سرور محسوس کریں, ایسی مستی اللہ محسوس کرے. اللہ اے رب کریم اپنے قرب کی شراب ہم سب کو پلا دے. اللہ مولا کریم قرب کی شراب پلا دے. مولا کریم اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے, اپنا قرب خاص عطا فرما دے. مولا کریم شیطان آڑے آتا ہے, کہتا ہے چھوٹا سا منہ بڑی بات کرتے ہو, اپنے اعمال کو تو دیکھو. اللہ جی حقیقت یہ کہ ہم نے تو اپنے اعمال کو دیکھ کر آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں, ہم نے تو آپ کی رحمت کو دیکھ کر آپ سے مانگا ہے. اللہ جی اپنے کرم سے ہم سب کا بیڑا پار کر دے. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کا بیڑا پار کر دے. اللہ ہماری دنیا کو بھی حسین بنا دے, قبر کو بھی حسین بنا دے. اللہ آخرت کو بھی حسین بنا دے. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما.
شہادت کی موت عطا فرما، اللہ مدینے پاک کی موت عطا فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری ہر مسلمان کو نصیب فرما دے اللہ۔ اللہ جی اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا سوالی بنا دے، ایسی محبت اپنی عطا فرما دے اللہ کہ ہم ہر سانس آپ پہ فدا کریں، اپنے دل کی ہر دھڑکن کو اللہ جی آپ پر فدا قربان کریں۔ اللہ ہم کو اپنا وفادار بنا دے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا دے۔ اللہ اس دن اس گھڑی سے بچا دے کہ ہم آپ سے بے وفائی کریں۔ اللہ مولا کریم ہم سب کو وفادار بنا دے، با وفا بنا دے، با خدا بنا دے، با حیا بنا دے۔ اللہ جی رسم و رواج اور اللہ ان بدعات اور رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور شارع سنت پر ہم سب کو گامزن فرما دے۔ اللہ شارع سنت پر ہم سب کو چلا دے۔ اللہ جی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ جی ہمارے بڑوں کو جو آپ نے بزرگوں کو اخلاص دیا، اللہ ایسا اخلاص ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ بڑوں کے حکم پر بیٹھا ہوں یا اللہ، باقی حال تو آپ کو پتہ ہے، من آنم کے من دانم۔ اللہ حال آپ کو پتہ ہے، ماضی بھی آپ کو پتہ ہے، حال بھی آپ کو پتہ ہے۔ اللہ ان بڑوں کی ہدایت کے مطابق بیٹھا ہوں اپنی نیت سے۔ اللہ ان باتوں کو میرے دل میں اتار دے اللہ، غیبت سے، جھوٹ چغلی سے، بہتان سے، اللہ جھگڑوں سے، اللہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ، ان سب گناہوں سے میری ہم سب کی حفاظت فرما، آنے والوں کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما۔ اللہ آپ کے نام پر یہ سب جمع ہے اللہ ان جیسا اخلاص مجھے بھی نصیب فرما۔ اللہ یہ اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو کر اللہ یہاں آپ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ آپ کی محبت میں، اللہ ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں نظر آتا ہے۔ اللہ یہ سب مخلصین ہے اللہ یہ سب محبین ہیں، آپ کے عاشقین ہیں اللہ، آپ کے عشق میں اور آپ کی محبت میں جمع ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اے اللہ، صحابہ کے عاشق ہیں اللہ۔ اے اللہ ان جیسا مجھے بھی عشق نصیب فرما، ان جیسی مجھے بھی اللہ وفاداری نصیب فرما۔ ماں بہن وہ بیٹیوں کی قربانی تو بہت زیادہ ہے، کہاں سے آئی اللہ جی، ہر ہفتے پابندی سے ان کا آنا آپ کی محبت میں اللہ، اور آپ کی دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے اللہ۔ مولا کریم اشک باری اور یاری اور فداکاری اور تڑپتا ہوا دل اور تعلق مع اللہ کی جو دولتیں ہیں اللہ، اے اللہ آپ مولا کریم اپنی رحمت سے اللہ یہ سب دولتیں اللہ بغیر استحقاق کے مجھے اور ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ جی جذب فرما دے آج اپنی رحمت سے اللہ، جذب کا فیصلہ فرما دے اللہ، جذب کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس من یشاء میں مجھے بھی داخل فرما، میرے بچیوں کو بھی داخل فرما اللہ جی، میرے گھر والوں کو بھی داخل فرما، بھائی بہنوں کو، ان کی اولادوں کو، اے اللہ میرے جتنے بھی دوست احباب متعلقین، میرے مسجد کے نمازی، مسجد کے پڑوس، اے اللہ جتنے رشتہ دار ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس من یشاء میں داخل فرما دے اللہ، من یشاء میں داخل فرما دے اللہ۔ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما اللہ جی۔ شیطان پھر آڑے آتا ہے، شرم تو کرو، گناہوں میں زندگی گزارتے ہو، پھر اللہ سے مانگتے ہو، تو ہمیں ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ان کا شعر یاد آتا ہے کہ شرم آتی ہے کس طرح آپ کے در پر آئے، نہ آئے تو دل مستر کو لے کر پھر کہاں جائیں، اللہ آپ کے سوا کون ہے، اللہ آپ کے سوا کون ہے۔ مولا کریم آپ کی رحمت پر بھروسہ، آپ کی کرم کا اللہ، کرم پر اعتقاد اور بھروسہ ایمان ہے مولا کریم، آپ کی رحمتوں پہ نظر ہے اللہ، آپ کی رحمتوں پہ نظر۔ میں نے حضرت کو بھی لکھا، حضرت نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کو سوچو، اللہ کے کرم کو زیادہ سوچو، وہ بہت کریم ہے، وہ تھوڑے پر بہت کچھ عطا فرماتے اللہ جی۔ اپنے کرم سے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے آپ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ آپ بڑے کریم ہے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ۔ اپنے کرم سے اللہ میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، تقوی کی دولت عطا فرما۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ نے ایک رشتوں کا بندوبست فرما، ان کی شادیاں ہو چکی ان کو اپنے گھروں میں سکھی رکھی، آباد رکھی اللہ جی۔ اللہ جو بے اولاد ہے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے دوست آصف ٹنڈو باغوں والے، مولانا عدیل صاحب، ان کے بھائی فیصل، ان کی ہمشیرہ، ہمارے امین بھائی کی بٹیا، عبد الوحید بھائی کی بٹیا، اور اللہ ہمارے ارشد میاں
اے اللہ اور جتنے بھی بے اولاد ہیں، جتنے بھی بے اولاد ہیں، سناد بھائی ہمارے حضرت کی بٹیا دونوں بچیوں کو، اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، سب کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس سمے جو بھی صاحب اولاد ہیں اللہ جی سب کے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا، سب کو نیک بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما اللہ جی۔ ہم آپ کا نہ بھی بننا چاہیں پھر بھی اپنا بنا دے اپنے کرم سے، ہم جتنا بھی اللہ آپ سے دور ہو آپ اپنی رحمت کو دوڑا کر ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں۔ اللہ شیطان بار بار مایوسی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، مایوسی کی دلدل میں دھکیلنا چاہتا ہے، اللہ اپنا دستے کرم بڑھا کر ہمیں امید کے راستے پہ اللہ گامزن فرما دیجیے۔ میرے حال پہ رحم فرما اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما اللہ، سب کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے اللہ۔ اللہ جو بیان ہوا، جو یہ مجلس ہوئی اللہ، جو دعا ہوئی مولا کریم اللہ اس کو قبول فرما کر اللہ اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دے اللہ۔ اللہ ہمارا سلام ہمارا درود و سلام پہنچا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ جی ہم سب کو چلا دے اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم۔